اگر آپ میتھ آف انڈیپینڈنس کو اور دی گریٹ ٹریجڈی کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان دراصل جو ہے وہ کچھ سامراجی طاقتوں کی سازشوں سے توڑا گیا. اور ایک اور کام کرے, ایک نظریہ ضرورت کا بانی ایک جج تھا, اس کا نام تھا جسٹس منیر. اس کی بھی ایک کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء. وہ جسٹس منیر 1962 میں ایوب خان کا وزیر قانون تھا. تو جسٹس منیر جو ہے انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایوب خان نے 1962 میں ان کو بلا کر یہ کہا کہ یہ بنگالیوں سے جان چھڑائیں. 1962 میں ایوب خان نے اس کو کہا کہ ان سے بات چیت کرو, یا ہمارے سے علیحدہ ہو جائیں یا ہمارے سے کنفیڈریشن کر لیں. تو جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے ایک بنگالی ممبر تھے اسمبلی کے رمیز الدین صاحب, ان سے میں نے باقاعدہ مذاکرات کیے کہ یار تم یا کنفیڈریشن بنا لو یا ہم سے علیحدہ ہو جاؤ. تو اب جسٹس منیر نے اپنی اس کتاب میں لکھا تو رمیز الدین صاحب نے مجھے پوچھا کہ میجورٹی میں کون ہے, بنگالی میجورٹی میں ہے یا پنجابی میجورٹی, کیونکہ وہ ویسٹ پاکستان کو پنجابی کہتے ہیں. تو جسٹس منیر نے کہا کہ آپ میجورٹی میں. تو اس نے کہا اوکے اف وی آر میجورٹی وی آر پاکستان, تم نے پاکستان میں رہنا ہے تو رہو, نہیں رہنا تو تم ہم سے علیحدہ ہو جاؤ. تو 1962 میں پاکستان کے فوجی صدر ایوب خان نے اپنے وزیر قانون کے ذریعے پاکستان کو توڑنے کے لیے مذاکرات کیے بنگالیوں کے ساتھ. بنگالیوں نے کہا ہم نے پاکستان نہیں توڑنا, تم نے توڑنا تو توڑ دو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب وہ کتاب تھی جو فرام جناح ٹو ضیاء, اس پہ ضیاء الحق نے پابندی لگا دی, لیکن اب تو پابندی نہیں ہے. تو میں بار بار اس کتاب کا ذکر کرتا ہوں, لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں بڑے بڑے, ایون پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں, ان کو 2-3 کو تو میں نے خود کتاب دی. میں نے کہا یار یہ کتاب لو, پڑھو, جا کے اسمبلی میں تقریر کرو. پڑھتے ہی نہیں, یہ ایک شکوہ ہے. اچھا اب اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوگی 77 میں. تو جیل میں انہوں نے جو کتاب لکھی, 2 کتابیں لکھی. ایک اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, جس سے آپ سب واقف ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ سب واقف ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بھی کتاب ہے, وہ بھی جیل میں لکھی, اس سے آپ میں سے بہت کم لوگ واقف ہیں. وہ کتاب تھی ہیومر اینڈ ریئلٹی, افواہ اور حقیقت. یہ کتاب صرف ایک دفعہ شائع ہوئی, صرف ایک دفعہ. اور جب ایک دفعہ شائع ہوئی تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ کتاب دوبارہ شائع کی تو دوبارہ کبھی نہ سوچنا کہ تم چھوڑ جاؤ. اور پھر وہ کتاب دوبارہ شائع ہوئی, کیونکہ اس کتاب میں بھٹو صاحب نے کچھ ایسے انکشافات کیے تھے اور کچھ ایسی حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا کہ جس سے آج بھی اگر آپ 2020 میں وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی پاکستان میں جو بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہوتا ہے. مثلا میں اس کتاب کے حوالے سے صرف ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. بھٹو صاحب وزیر اعظم ہیں اور غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب چیف منسٹر سندھ ہیں, اور کراچی سے سردار عطا اللہ مینگل کا بیٹا اسد اللہ مینگل اغوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا. تو ایک ایوننگر جو ہے شام کا اخبار, اس کی ہیڈ لائن ہے کہ عطا اللہ مینگل کا بیٹا کراچی سے اغوا. تو بھٹو صاحب کو پتہ چلتا ہے, وہ پوچھتے ہیں چیف منسٹر سے کہ بھئی یہ عطا اللہ مینگل جو ہے اس کا بیٹا کس نے اغوا کیا. تو چیف منسٹر کہتے ہیں جی کہ یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ ٹکا خان کو پوچھیں. ٹکا خان سے پوچھتے ہیں, ٹکا خان آرمی چیف ہے اور اگلے آرمی چیف کا اعلان ہو چکا ہے, ضیاء الحق اگلا آرمی چیف ہے, اور ٹکا خان صاحب جو ہے وہ صرف چند دن کے مہمان, لیکن ابھی وہ آرمی چیف ہے. تو ٹکا خان صاحب کو پوچھا جاتا ہے, ٹکا خان کہتے ہیں کہ وہ ضیاء الحق کو جنرل وزیر جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے, مجھے اس کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے کہا پتہ کر کے بتاؤ. کر کے بتایا تو اگلے دن 3 جرنیل بھٹو کے سامنے پیش ہوئے, اور انہوں نے کہا دراصل یہ اسد اللہ مینگل ہے, یہ پاکستان دشمن سرگرمی میں ملوث تھا, آپ پریس کو یہ بتا دیں گے افغانستان بھاگ گیا. انہوں نے کہا چلے میں یہ کہہ تو دوں گا, ابھی بتاؤ کہاں ہے وہ.
اب بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ ہے کہاں پہ، تو جرنیلوں نے کہا جی وہ دراصل ہمارے ایس ایچ جی کے کمانڈوز تھے، تو فائرنگ کے تبادلے میں وہ مارا گیا ہے اسد اللہ مینگل۔ میں نے کہا اچھا مارا گیا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے؟ کہا وہ ٹھٹھا کے قریب کسی مقام پہ اس کو دفن کر دیا، ہمیں نہیں پتا تھا اس کی ڈیڈ باڈی۔ انہوں نے کہا وہ ایک چیف منسٹر تھا، اس کا بیٹا ہے، اس کو تم نے اٹھا کے کراچی سے اس کو قتل کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا بس آپ کہہ دیں وہ افغانستان بھاگ گئے۔ تو بھٹو صاحب کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور آخر میں جا کے انہوں نے لکھا کہ اگر اس وقت میں خاموش نہ ہوتا تو شاید آج میں خود جیل میں نہ ہوتا۔ لہٰذا اسی طرح کی بہت سی باتیں اس کتاب میں ہیں کہ وہ کتاب جو ہے وہ بین ہے، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے جرأت اٹھائی، ایک دفعہ وہ کتاب شائع کر دی اور اب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ کتاب دوبارہ شائع کر دے۔ اسی طرح جو اس وقت دنیا میں جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ جو بھٹو صاحب نے جیل سے خط لکھا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کے نام، مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر، وہ بھی خط جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیڈر کا ویژن کیا تھا، اور آج آپ کی پارٹی میں جو لیڈر ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، تو پتہ چلے گا کہ دونوں کی ویژن میں فرق کتنا ہے۔ تو ویژن بڑھا سکتے ہیں آپ لوگ اگر آپ اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کی کتابیں اور ان کی جو تقریریں ہیں ان کو پڑھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے تسلسل میں محترمہ بینظیر بھٹو کی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ، اور پھر ان کی شہادت کے بعد جو کتاب شائع ہوئی ہے ریکانسیلیشن، وہ بھی آپ کو پڑھنی چاہیے۔ لیکن وہ جو کتاب ہے ریکانسیلیشن، اس کتاب کو پڑھ کے مجھے تو یہ احساس ہوا کہ بینظیر بھٹو تو ریکانسیلیشن چاہتی تھیں، وہ تو چاہتی تھیں کہ پاکستان میں تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں، اور انہوں نے ریکانسیلیشن کے نام پہ ڈائلاگ بھی شروع کیا، لیکن ان کے ساتھ ڈائلاگ کے نام پہ دھوکہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس کتاب میں جب آپ بہت سے چیپٹر جو ہے ان کو غور سے پڑھیں گے تو یاسین آزاد صاحب آپ کو بھی بہت سے اپنے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ یہ جو انہوں نے بات کیا ہے ہو سکتا ہے آپ میرے سے اتفاق نہ کریں، لیکن جب آپ اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کی خوبیاں بنواتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس انجام سے دو چار کیوں ہوئے۔ ایک تو میں نے آپ کو خود بتا دیا، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اگر وہ عطاء اللہ مینگل کے بیٹے کے اغوا اور پھر اس کے قتل پر وہ خاموش نہ رہتے تو پاکستان میں جمہوریت اتنی کمزور نہ ہوتی۔ ایک دوسری بات بھی ہے، اس کو میں ان کی غلطی کہوں گا، اس پہ بھی آپ لوگوں کو آج کے دور میں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور وہ کیا غلطی تھی کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو 6 جرنیل بائی پاس کر کے آرمی چیف بنایا، اس کا نام 7ویں نمبر پہ تھا۔ آپ سوچیں ذرا، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب بھی کسی وزیر اعظم نے سینئر جرنیل کی بجائے نمبر 3 یا نمبر 4 یا نمبر 5 سے بندہ اٹھایا اور اس کو آرمی چیف بنایا، تو اس نے اس کے نتیجے میں کوئی آپ کے ساتھ بھلا نہیں کیا، اس نے یا مارشلہ لگایا یا آپ کو بیک سٹیپ کیا یا جمہوریت کی کمر میں خنجر ٹوپا۔ یہ کام پہلے ایوب خان نے کیا، وہ سینئر جرنیل نہیں تھا، نمبر 3 تھا، اور پھر اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتا رہا۔ پھر ایوب خان یحییٰ خان کو لے کے آیا، وہ بھی نمبر 3 پہ تھا، سینئر جرنیل نہیں تھا۔ تو ایوب خان کو یحییٰ خان نے دھوکہ دیا۔ صرف ٹکا خان تھا جو ابو الحسن کے بعد جب آیا وہ سینئر جرنیل تھا، اور بھٹو صاحب نے ٹکا خان کو میرٹ پر آرمی چیف لگایا اور ٹکا خان نے ان کے ساتھ وفات کی۔ تو جو آپ میرٹ پر جس جرنیل کو آپ آرمی چیف لگاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور آئین کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اور پھر ضیاء الحق کو آپ نے نمبر 7 سے اٹھا کے آپ نے اس کو آرمی چیف بنایا، اس نے کیا کیا یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کو نمبر 3 سے اٹھا کے آرمی چیف لگایا، تو اس نے کیا کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ آج جو بحث ہو رہی ہے کہ جناب ایکسٹینشن دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، آپ اسمبلی میں اگر آپ نے بحث کرنی ہے
تو دیکھ لیں گے کل کون کیا بحث کرتا ہے. تو بحث یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. آپ ایکسٹینشن کی ضرورت کیا ہے آپ کو. اور اگر آپ یہ بڑی ڈبیٹ کر لیں جی, آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا جی, آپ پارلیمنٹ میں 3-4 دن ڈبیٹ کر لیں, الٹیمیٹلی تو آپ نے وہی کرنا ہے نا جس کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ یہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جنرل قمر پرویز باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینی ہے, اور وہ تو دینی ہے. ٹھیک ہے, حکم تو یہی ہے. اب چلے, ہو سکتا ہے کہ جنرل قمر پرویز باجوہ صاحب جو ہے وہ اس وقت جو ریجنل سیکورٹی سچویشن ہے اس میں وہ بڑی ضروری ہے جناب ان کو ایکسٹینشن دینی, تو آپ نے دے دی. لیکن اب جو آپ نے اس کو قانون بنا دیا تو جب 3 سال پورے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی آدمی دے دیں اس کو 3 سال کی اور ایکسٹینشن دے دیں, چلیں اس کی جگہ پہ آپ کسی اور کو لے آتے ہیں. جب اس کے 3 سال پورے ہوں گے تو پھر وہ لابنگ کرے گا کہ مجھے 3 سال اور دو. تو اب آپ ایک مستقل راستہ کھول رہے ہیں کہ جب بھی کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت کے 3 سال پورے ہوں گے تو کیونکہ قانون میں موجود ہے, وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیار ہے, تو لابنگ کرے گا, ادھر جائے گا ادھر جائے گا, اور جو اس کے دوست ہوں گے وہ بھی لابنگ کریں گے. تو آپ ایک مستقل راستہ کھول رہے ہیں. جو 1973 کا آئین ہے اس کا جو آرٹیکل 243 ہے اس میں ری اپوائنٹمنٹ یا اس میں ایکسٹینشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں, ان کو فیصلہ کرنا ہے. کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ کو کہا گیا ہے, لیکن ہماری جو مؤدبانہ گزارش اور عاجزانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ آنے والے وقت میں ہر 3 سال کے بعد 700 کا دروازہ کھل جائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو تو اس جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اداروں کو مضبوط بنانا ہے. یہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے دنیا کو ایک تاثر ملے کہ پاکستان میں ادارے مضبوط نہیں ہیں. کوئی ایک شخص مضبوط ہوتا ہے اور ایک شخص جو ہے جب اس کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو ادارہ جو ہے وہ بے اثر ہو جاتا ہے کہ ہر میں کی کرا. وہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے بہت مضبوط ہیں. پاکستان کی فوج میں بڑے قابل جرنیل ہیں. اگر ایک جرنیل جائے گا تو 10 جرنیل اس کی جگہ پہ آرمی چیف بن سکتے ہیں. تو اگر ایک 2008 کی جو اسمبلی تھی اس میں ایک وزیر اعظم تھا یوسف گیلانی, ڈسکوالیفائی کیا نا سپریم کورٹ نے, اس کی جگہ پرویز اشرف آ گیا. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ گیلانی صاحب گئے تو اسمبلی نہیں چل سکتی, حکومت نہیں چل سکتی. پرویز اشرف آ گیا نا, اسمبلی چلی. پھر 2013 کی اسمبلی آئی, نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا, اس کی جگہ شاہد خاقان عباسی آ گیا. ادارہ چل رہا ہے. تو باقی ادارے بھی جو ہیں اگر ایک بندے کا ٹینیور ختم ہو گیا تو دوسرا بندہ آئے نا, ادارے کو چلنا چاہیے. گل سمجھ آ گئی. بہت بہت شکریہ.